إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورہ انفال، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ. تم یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے. مستضعفون فی الارض، تمہیں زمین کے اندر سب سے کمزور سمجھا جاتا تھا. تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں اس بات کا خوف رہتا تھا کہ کہیں کوئی تم پر قابض نہ ہو جائے. فآواکم، ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں جگہ عطا کی. وأیدکم بنصرہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص عنایت اور فضل و کرم سے تمہاری تعریف فرمائی. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا فرمایا. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بنو.
جب مسلمان کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئے اور پھر بالآخر ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا، مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے۔ سب سے پہلی ہجرت مکہ سے حبشہ کی طرف ہوئی، پھر اس کے بعد حبشہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی، اور دوسرا گروہ مسلمانوں کا جس نے ہجرت کی پھر انہوں نے مکہ سے ڈائریکٹ مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ اس سارے دور کو بیان کیا جا رہا ہے اس آیت میں کہ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ تم اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، مکہ کے اندر تمہاری کیا حال و کیفیت تھی، اسلام لانے کی جرم میں تمہیں کیسی کیسی سزائیں دی جاتی، مستضعفون فی الارض، تمہیں کمزور سمجھا جاتا تھا۔ یہاں مفسرین نے ایک بڑی نقطے کی بات کہی ہے، فرماتے ہیں مسلمان کمزور نہیں ہوتا لیکن مسلمان کو کمزور سمجھ لیا جاتا ہے۔ اللہ نے بھی قرآن میں یہ نہیں کہا کہ تم کمزور تھے، فرمایا تمہیں کمزور سمجھ لیا گیا، اذا انتم مستضعفون فی الارض، تم کو زمین کے اندر کمزور سمجھا گیا، اور تمہیں اس بات کا اندیشہ اور خوف تھا کہ کوئی ہم پر حملہ نہ کر دے، کوئی ہمیں یرغمال نہ بنا دے، ہم کسی کے زیر تسلط نہ ہو جائیں، کوئی ہم پر مسلط نہ ہو جائے۔ فآواکم، ایسے حالات میں اللہ نے تمہیں جگہ عطا کی، یعنی مکہ سے تم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی، غزوہ بدر کے اندر اللہ نے تمہاری مدد فرمائی۔ اس کے علاوہ کتنے مارکے ہوئے، اللہ نے بالآخر فتح مسلمانوں کو دی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کی، اور رزق کا عطا ہونا، پاکیزہ رزق کا ملنا، یہ تو ایک بہت بڑی نعمت ہے ہی، لیکن اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پھر تمہیں جو چیزیں دی اس میں اللہ نے برکت عطا کر دی۔ آج ایک شخص اچھا سے اچھا کماتا ہے، کل ہی کی بات ہے، مجھے ایک شخص نے کہا شیخ صاحب میں 5 لاکھ روپے کماتا ہوں اور میں 50 ہزار روپے سیو نہیں کر سکتا، 1.5 لاکھ روپے میرے بچوں کی تعلیم اور فیس اور ٹیوشن اور اس سب میں چلے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اس میں برکت عطا کی، اور برکت کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم بارک لہم فی صاعہم ومدہم، اے اللہ ان میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کے پیمانوں میں برکت عطا فرما، ان کے مد میں بھی برکت عطا فرما، ان کے سا میں بھی برکت عطا فرما۔ تو نہ صرف یہ کہ اس میں برکت، بلکہ اللہ نے جو چیزیں ان کے اناج کے استعمال کے جو پیمانے تھے، فرما اللہ اس میں بھی برکت عطا فرما۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، یہ سب کچھ اللہ نے کیوں کیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بنو۔ اگر ہم
تاریخ کے حوالے سے پیچھے چلے جائیں، جب یہ ملک وجود میں نہیں آیا تھا، تو ہم اس حوالے سے یہ چیزیں دیکھیں گے کہ جو چیز اس ملک کے بننے کا سبب بنی وہ یہ نہیں تھی کہ اس حصے کے اندر قدرتی وسائل زیادہ ہیں یا اس حصے کے اندر تجارت بہت اچھی ہے یا یہ حصہ فلاں اعتبار سے بڑا اچھا ہے، بلکہ دو قوموں کا ایک نظریہ تھا، دو قومی نظریہ، ایک طرف مسلمان تھے، ان کی عبادت، ان کے طور طریقے، ثقافت، وہ سب کی سب غیر مسلموں سے، مسلمانوں سے علیحدہ ہے۔ دوسری طرف ہندو ہے یا غیر مسلم ہے، ان کے اپنے طور طریقے، ان کے اپنے معاملات ہیں، اور آئے دن ان کے اندر جو اس مذہبی جو کشیدگی رہی اس کا حل یہ سوچا گیا کہ یہ دونوں ایک جگہ نہیں رہ سکتے، بالآخر یہ ملک مار بھی وجود میں آئے۔ آیت طیبہ کی روشنی میں اب دیکھیں تو اس کے بننے کے جو عوامل اور محرکات ہیں وہ خود اس وقت سے مختلف نہیں۔ اذا انتم قلیل مستضعفون فی الارض، اس وقت مسلمان ظاہر تھوڑے تھے، انہیں کمزور سمجھا جاتا تھا۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، ہر وقت ایک دھڑکا لگا رہتا باہم چپکلش کا۔ اللہ نے تمہیں ایک جگہ عطا کی، ایک ملک عطا کی۔ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ، اللہ نے تمہاری مدد فرمائی۔ اللہ نے تمہیں طیبات سے رزق دیا اور اتنا تمہیں اس خطے کے تعلق سے مالا مال کر دیا کہ تمہاری سوچوں سے بھی زیادہ اللہ نے تمہیں عطا کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ کا تم سے کیا مطالبہ ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بنو۔ اللہ کا شکر کس چیز میں ہے؟ اللہ کے شکر کی یہ ساری صورتیں جو ہم احکامات کی صورت میں کرتے ہیں، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، قربانی ہو، حج ہو، عمرہ ہو، یہ بھی اللہ کے شکر کی صورتیں ہیں۔ لیکن اللہ کے شکر کی سب سے بڑی صورت، سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کا شکر کا سب سے اہم ترین حق یہ ہے جو حدیث معاذ کے اندر بیان ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ معاذ تمہیں یہ بات پتہ ہے ما حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ جناب معاذ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے۔ فرمایا حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے، سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا شریک نہ بنایا جائے، یہ سب سے بڑا حق ہے۔
ایک انسان نماز پڑھتا ہو لیکن اگر اس کی عبادت کے اندر توحید نہیں ہے، خالصتاً اللہ کی عبادت مقصود نہیں ہے، اور خالصتاً اللہ کی عبادت یہ ہے کہ جب اللہ کی عبادت کی جائے تو اللہ کے علاوہ کسی غیر سے ذرہ برابر بھی توقع نہ رکھی جائے، ساری کی ساری عبادت فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارو اس کے ساتھ دین کو خالص کرتے ہوئے۔ تو فرمایا کہ اللہ کا حق یہ ہے بندے پر کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر تم صحیح معنی میں اللہ کا شکر ادا کرو گے تو فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تمہیں اگر اس بات کا اندیشہ ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم غریب ہیں، ہم معاشی اعتبار سے مستحکم نہیں ہیں، اور اگر ہم حالات کے ساتھ نہ چلیں تو ہم کتنے پیچھے چلے جائیں گے۔ فرمایا اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، کہ تم محتاج ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ عن قریب تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ لوگ جو اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اور اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر کے جب مدینہ پہنچے تو کیا حالات تھے؟ قرآن مجید نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے اہل ایمان بھی ہیں، من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جنہوں نے اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے آگے بیچ دیا۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ ان کی قربانیوں کو اللہ نے رائگاں جانے نہیں دیا، ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پھر خوب اللہ تعالیٰ نے مالا مال کر دیا، اور ایسا توحید کی برکت سے اللہ نے انہیں مالا مال کیا کہ آج بھی وہاں مٹی کا تاجر یہاں کے سونے کے تاجر سے بہتر ہے۔ حقیقت ہے، حقائق کو نہیں جھٹلایا جا سکتا۔ فرمایا کہ ہم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ تم اللہ کا شکر گزار، تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی توحید کو سمجھو اور اس توحید پر قائم رہو، اور یقین جان لو کہ اللہ تعالی جب تم اللہ کے لیے مخلص ہوں گے تو اللہ تعالی تمہیں کبھی بھی تمہارے دشمنوں کے آگے ذلیل و رسوا نہیں کرے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آپ دیکھیے انبیاء کی تاریخ کو، اہل ایمان کے ساتھ جو حالات آئے اس کا مشاہدہ کریں، قرآن و سنت کی روشنی میں ان حالات کو پڑھیں تو نتیجہ یہ رہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اپنے ماننے والوں کو دشمنوں کے آگے ذلیل نہیں کیا۔
بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سرخرو کر دی. دشمن کو ان کے سامنے نشان عبرت بنا دی. تو اللہ کا تو یہ وعدہ ہے جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اثر روایت کیا گیا موطا امام مالک کے اندر اور دیگر کتب کے اندر. اس کو فرمایا کہ جب کسی قوم کے اندر گناہ کا تسلسل اس طرح سے ہوگا کہ وہ گناہ پر گناہ کریں گے تو پھر ایسے ہی اللہ کی طرف سے عذاب کی صورت میں پے در پہ عذاب آنا شروع ہو جائے. فرمایا کہ ما خطر قوم العہد، جب کوئی قوم اپنے عہد سے بے وفائی کرتی ہے، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتی ہے، الا سلط اللہ علیکم العدو، تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر ان کے بدترین دشمن کو مسلط کر دے. اور فرمایا کہ ولا فشدنا، جس قوم کے اندر بدکاری عام ہو جائے، الا کثرهم الموت، پھر اس قوم کے اندر اموات کی کثرت ہوتی، پے در پہ موت واقعہ ہونا شروع ہو جاتی، حادثاتی موت. فلاں جگہ گئے، وہ فلاں جگہ بس الٹ گئی، فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ بم دھماکہ ہو گیا. فرمایا اس طرح ان میں اموات کا، موتوں کا، اچانک موتوں کا سلسلہ شروع ہوگا، جیسے تسبیح کو کھول دیا جائے اور اس کے دانے یکے بعد دیگرے گرنا شروع ہو جاتے. وما نكث قوم المكيال والميزان، اور فرمایا کہ جو قوم ناپ تول کے اندر کمی کرتی ہے، الا قطع عنهم الرزق، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں معاشی طور پر عدم استحکام کا شکار کر دے. عجیب و غریب معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک ایک ایسے مسئلے پر پوری امتوں کو ہلاک کر دی جو کام اس امت کے اندر کوئی ایک جرم نہیں ہے. یعنی سابقہ امت کے اندر اگر کوئی ایک برائی تھی تو اس ایک برائی کے سبب سے اللہ کا عذاب آ گیا اور اللہ نے اس قوم کو صفائے ہستی سے مٹا دیا. ایک قوم کے اندر یہ بیماری تھی کہ وہ ناپ تول کے اندر کمی کرتے، ان کے لینے اور دینے کے معیار مختلف تھے. جب کسی سے لے رہے ہیں تو پورا ماپ تول کر زیادہ اپنی طرف جھکاؤ کے ساتھ لیتے، جب دینے کی باری آتی تو اس میں کمی کر کے دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، ان ناپ تول کرنے والوں کے لیے
کہ جب وہ کوئی چیز خود ناپ کر اپنے لیے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، خود ماپتے خود وزن کر کے کسی کو دیتے تو یخسرون، اس میں کمی کرتے. اس بنیاد پر اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا اور اللہ نے اس قوم کو صفائے ہستی سے مٹا دیا. ایک قوم زناکاری کی طرف چلی گئی، لواطت کی طرف چلی گئی. وقت کے پیغمبر لوط علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، لیکن وہ نہ مانے اور بالآخر اللہ تعالی نے پھر اس بستی کو صفائے ہستی سے مٹا دیا. جب لوط علیہ السلام کے پاس دو فرشتے انسانی شکل میں آئے، لوط علیہ السلام سمجھنے لگے کہ یہ کوئی مہمان ہے، اجنبی ہے، آپ ان کے کھانے پینے کا انتظام فرماتے ہیں. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ کھانا سامنے ہے اور وہ کھا نہیں رہے تو آپ کو کچھ تھوڑا سا خوف محسوس ہو. پھر بالآخر انہوں نے بتایا کہ ہمیں تو اس کام کے لیے بھیجا گیا ہے، آپ کے ساتھ اہل ایمان جو ہیں وہ سب رات کے وقت نکل جائیں، اب اس قوم پر اللہ کا عذاب آئے. اور اس فرشتے کی کتنی طاقت کہ ان فرشتوں نے اس بستی کو اٹھایا اور اس بستی کو پھر پلٹ دیا، الٹا کر دیا. یہ تو ایک اللہ کا فرشتہ ہے اور ایک معمولی فرشتہ. تو پھر اللہ تعالیٰ کے قدرت و کمال کا کیا کہیں. اور اللہ نے اس بستی کو صفائے ہستی سے مٹا دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی، نوکیلے پتھر ان پر برسائے گئے تاکہ ان کی ذلت میں اور اضافہ ہو. بعض دفعہ کسی کو انسان مارنے کے بعد بھی اس کے اندر کی آگ جو ہے وہ ٹھنڈی نہیں ہوتی. بطور تسلیم کے کوئی اسے لان تان کرتا ہے، کوئی اس پر تھوکتا ہے. تو فرمایا کہ جو قوم اس طرح کے کام کرتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس طرح ان پر عذاب لے آتا ہے. اور پھر یہی وجہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے کیا گناہ ہو رہا ہے، ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے. ہم اصل جو حقائق ہیں اس کی طرف نہیں دیکھتے. اصل حقائق یہ ہیں کہ اللہ کو راضی کیا جائے. اصل حقائق یہ ہیں کہ اللہ کی عبادت کی جائے جیسے اللہ نے اپنی عبادت کرنے کے لیے کہا ہے. اللہ کے ساتھ عبادت میں انسان مخلص ہو. اللہ کے ساتھ عبادت میں مخلص ہونا یہ نہیں ہے کہ صرف انسان عبادت کی حد تک مخلص ہو. اس عبادت کا جو تقاضا ہے وہ بھی تو اس انسان کے اندر نظر آئے. اس عبادت کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اس عبادت کے سبب اس کے اندر جو ایک نرمی، ایک مسلمان بھائی کے لیے ایک اچھے جذبات کا پیدا ہونا، اور دوسرے کے بارے میں وہ سراپا خیر ہو. ان چیزوں کا فقدان یہ بتاتا ہے کہ وہ اپنی عبادت کے اندر
اس مقام کو حاصل نہیں کر سکا جو مقام اس کو ملنا چاہیے، حاصل کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ یہ سارے معاملات اس لیے کیے ہیں تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بنو۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آپ کے بعد صحابہ کرام کے دور میں جب فتوحات کا سلسلہ وسیع ہو گیا تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنے مزید انعامات اور اکرامات کیے، اور انہوں نے بھی اس کے نتیجے میں اللہ سے کیسا اپنا تعلق پیدا کیا۔ فتوحات پر فتوحات کے سلسلے میں کوئی جشن نہیں منایا گیا، فتوحات پر فتوحات کے سلسلے میں کوئی ناچ گانے کی محفلوں کا انعقاد نہیں کیا گیا، بلکہ اس سلسلے میں اللہ کے آگے سرو سجود ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی فتح عطا کی، اللہ تعالیٰ نے اتنا مشکل کام آسان کر دیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو فاتح مصر کہا جاتا ہے، مصر ابھی فتح نہیں ہوا، مسلمان مصر کے قریب تھے، امیر المومنین کی اجازت کے بغیر کسی ملک پر اس طرح کی پیش قدمی نہیں کی جا سکتی۔ آپ نے ایک قاصد کو بھیجا کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لی جائے کہ اس وقت ایسے احوال و ظروف بنے ہوئے ہیں، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نہیں کہتے تھے کہ جاؤ حملہ کر دو، جو اسلام کے اصول ہیں اس کو سامنے رکھتے ہیں۔ تو کئی موقعوں پر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ سے اجازت لی جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، آج نہیں۔ اللہ سے رابطہ کرتے ہیں، استخارہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کوئی شر کا پہلو ہے تو اللہ اس سے باخبر کر دے، اس کے لیے کوئی آسانی ہو جائے، دعائیں کرتے۔ جب تک قافلے کو رخصت نہ کرتے، قافلہ کے ساتھ ساتھ چلتے، لوگ سواری پر بیٹھے ہوتے، جناب عمر پیدل چلتے، تو ابھی اسے اجازت نہیں دی اور کہا کہ اس کا فیصلہ کرتے ہیں، ابھی سوچتے ہیں کہ اتنے میں ایک اور قاصد آیا پیچھے کچھ دیر کے بعد اور کہا کہ امیر المومنین مبارک ہو، اللہ نے مصر فتح کر۔ ایسے احوال بن گئے، ایسی صورتحال نازک ہو گئی کہ ہمیں پھر پیش قدمی کرنا پڑا اور اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی۔ جناب عمر فوراً سجدے میں گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا، ہر شخص اپنے ماضی کو دیکھے اور اپنے حال کو دیکھے اور دیکھے کہ اس کا اللہ پر کتنا بڑا کرم ہے، اللہ نے اس پر کتنے احسانات کیے، انفرادی حیثیت میں، اجتماعی حیثیت میں کتنا اللہ نے اس کو نوازا ہے، اور کیا وہ اللہ کے ساتھ مخلص ہے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، اسے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. تمام بیماروں کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ نصیب فرمائے. جو لوگ بیمار ہیں پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. نعیم عبدالوکیل کی والدہ کے لیے بھی صحت کی دعا کی اپیل ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اس کے علاوہ بھی جو لوگ بیمار ہیں پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے فضل سے شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.